ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور۔ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شیمفل اینڈ اے کاورڈلی ایکٹ، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس کی چیزیں بھی باہر آ جائیں گی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نکال لیں گی کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ ہوا ہوگا آن دا بیہسٹ آف دا اینیمیز آف پاکستان۔ اب وہ اینیمیز کون ہیں؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے گروپ ہیں، بارڈر کے اس پار بھی ہیں، کچھ اندر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، مگر دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو پختون باعزت باوقار پاکستان کے شہری ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے وہ کام کیے ہیں جو قابل ستائش ہیں، اور جو یہ ہیں جو لوگ یہ پختونوں کی یا پشتونوں کی بات کرتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ عزت دار ہیں، وہ آنریبل ہیں، یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان پہ بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا پولیٹیکل ایجنڈا جس طرح یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا جو ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ایک کام بنایا ہوا ہے تو یہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اس میں حکومت کا موقف آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تو پختونوں کا تعلق ہے، ان کی سیاست کا تعلق ہے، تو پی ٹی آئی نے آپ دیکھیں کہ فاٹا کو ہم مین سٹریم میں لائے ہیں، وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دے آر ایز آنریبل ایز اینی ون، وہ اتنے ہی آنریبل ہیں جتنا کوئی اور ہو، بلکہ ہم سے زیادہ آنریبل ہیں وہ۔ مگر جو لوگ ہمارے ان معصوم بھائیوں کو ان کی ذات پہ اور ان کے جذبات سے کھیل کے سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، تو سیاست جس نے کرنی ہے وہ سیاست کرے، لیکن ملک کی مخاصمت جو کرے گا، ملک کی دشمنی جو کرے گا، اس پہ جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ دیر از نو سیکنڈ اوپینین آن دیٹ کہ اس پہ نہیں لیا جائے گا۔ دوسری عرض میں یہ کرنا چاہیے تھی کہ دیکھیں آپ، ایڈز کا مرض اگر لاڑکانہ میں اتنا زیادہ کیا ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مگر ہیلتھ کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ ہیلتھ جو ہے اٹس اے پروونشل سبجیکٹ۔ سو اگر کوئی سوال کرتا ہے سندھ کی حکومت سے تو عوام جو ہے، میڈیا جو ہے اور لوگ ہیں وہ حق بجانب ہیں ان سے سوال کرنے کے، اور وہاں پہ بلاول یہ فرماتے ہیں کہ محسن داوڑ نے تو حملہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی جواب آپ سے ایڈز کا مانگا جا رہا ہے، بات آپ اس کی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اٹس اے میٹر آف کنسرن فار دا ہول نیشن ایڈز کو، اور جو نمبرز جہاں پہ جا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ جو لوگ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ ان کو ہوا دیں اور پھر تنزیہ اور اس طرح کے جملے کہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملہ درست کریں۔ اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، جو پاکستان کے مفاد میں بات نہیں کرے گا نہ اس کی کوئی سیاست ہے اور نہ کر کے پھر مریم بی بی کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، اور ان کا ٹویٹ بھی جو ہے آپ لوگ گرب و سر چشیدہ ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ اس کو اگر ان بٹوین دا لائنز دیکھیں تو وہ ان بٹوین دا لائن بھی اٹ از ایکچولی اے سپورٹنگ ٹویٹ فار دیز کاورڈ پیپل جنہوں نے ہماری پوسٹ پہ حملہ کیا ہے کل پہ۔ تو عرض یہ ہے، یہ ان کا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بلاول مریم اور یہ جو اس چیز کا یہ نیکسس ہے، میں تو بڑی دیر سے پہلے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اندر سے ایک ہیں، بٹ ابھی ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ملک جدھر جاتا ہے جائے، دے ہیو نو ایشوز، عوام کا نام لے کے یہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں۔ سو بیسیکلی 3 ایشوز فار ٹوڈے۔ 1 کہ جو پشتون ہیں پختون ہیں وہ ہمارے لیے باعزت ہیں، باوقار ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مگر جو ایکٹ انہوں نے کل ڈاوڑ صاحب نے اور علی وزیر نے استعمال کیا ہے، یہ قانون اور آئین کے مطابق ہماری ایجنسیز جو ہیں اس پہ ایکشن لیں گی، اور ان کو لینا چاہیے۔ ملک پہلے ہے، باقی کوئی میں ہوں کوئی اور ہو، سب کی ذات بات نہیں۔ اور جو مریم اور بلاول کر رہے ہیں آپ دیکھیے یہ کیسے ملتے ہیں اس پہ بات ہے، صرف اس لیے کہ ان کی جو انفارمیشن آ چکی ہے ان کی کرپشن کی، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ نہیں چاہ رہے کہ اس پہ ہو۔ تو یہ 2-4 چیزیں تھی۔ اور چائنیز وزٹ کے حوالے سے ہم چائنیز وائس پریزیڈنٹ کو پنجاب میں ویلکم کرتے ہیں۔ کل ان کی میٹنگ جو ہے وہ وفاق میں بڑی زبردست گئی ہیں۔ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی اور پاکستانیوں کا جو پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن ہوتے ہیں، مگر یہ چند ملک ہیں جہاں پہ الحمدللہ ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں۔ سو چائنیز لوز پاکستانیز اینڈ پاکستانیز لو چائنیز۔ سو وی ویلکم کہ وہ تشریف لا رہے ہیں،
اور ان سے ہمارے بہت سارے معاملات ہیں. سی پیک چل رہا ہے جو کہ گیم چینجر ہے صرف نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کے دورے سے ہم اس کو بڑا فروٹفل دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے، باقی صوبوں کے لیے، چائنا کے لیے ان کا وزٹ بہت فروٹفل ثابت ہوگا. تو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. پھر ان کے وزٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ سے کل شیئر کریں گے. جس طرح وہ آئیں گے تو وہ جو آ رہے ہیں تو وہ سی پیک کے لیے بھی اور چیزیں بھی. اور چائنا کے ساتھ دیکھیں، چائنا ایک ایسا ملک ہے، ہم لوگ آبادی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اپنے سائز کے مطابق، ہماری آبادی بہت بڑی ہے ہماری جتنی زمین ہے اس کے مطابق، مگر چائنا ان ممالک میں سے ہے جس نے اپنی آبادی کو اپنی طاقت بنایا ہے. تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے، انہیں ہم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. وی ویلکم ہز وزٹ اینڈ ویل شیئر دا ڈیٹیلز انشاءاللہ ٹمارو اور دا ڈے آفٹر ہز ڈپارچر. تھینک یو ویری مچ. انصاری صاحب آپ تو چھپ کے بیٹھے. لیکن بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر فیڈرل کیبنٹ میں پشتون اور پختون تسلیم کرتے ہیں تو کوئی بھی ایشو پہ بات نہیں کر رہا. پنجاب سے وہ آپ آواز کریں، ٹھیک ہے فوج سے کھانے کے محبت سے بات کریں، پشتون وزیر کہاں ہے؟ میں پشتون اور وزیر اور محسود اور جتنے بھی قبائل ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں اور ان کی ہسٹری 1948 تک جاتی ہے. آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ دیکھیے کہ 1948 میں گزرا سب. دیکھیں وفاق سے، کل وفاق سے یہ بات ہوئی ہے انفارمیشن منسٹری نے اور باقی نے، تو اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا لوگوں کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ آپ کی چوکیوں پہ آ کے حملہ کریں؟ تو جو بات ہو رہی ہے وہ وفاق میں، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی ہونی چاہیے. سندھ میں تو چونکہ ان کا جس پارٹی کی حکومت ہے وہ کرپشن بچانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کا جو ہے سد باب بھی کرنا چاہیے. آج آپ محسن داوڑ کے لیے کی بات کر رہے ہیں، حملے کی بارے پہ حملہ کیا چیک پوسٹوں پہ. اسی طرح ایک حملہ جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی اداروں پر کیا گیا. عمران خان نے اپنے کارکن جو گرفتار تھے ان کو چھڑانے کے لیے تھانے پر حملہ کیا تھا. اس وقت کی کارروائی میں اور اب کی کارروائی میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اگر آپ کو ملک دشمنی میں، ایک جمہوری جدوجہد میں اور ملک دشمنی میں اور فوج پہ، اور وہ بھی اس بارڈر پہ کہ جہاں پہ جو ہاٹ بارڈر ہے حملے کرنے میں اور پولیٹیکل ورکروں کے لیے آواز اٹھانے میں آپ فرق نہیں سمجھتے تو میں کیا کہوں. لیکن میں نہیں بھائی، فرق تو سمجھنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر میں سیاست کا ہر شخص کو، ہر جماعت کو، ہر گروپ کو اجازت ہے وہ سیاست کرے، مگر پاکستان کی دشمنی میں نہ کرے، سیاست کرے. بتائیے گا کہ آپ نے چائنیز وائس پریزیڈنٹ کو ویلکم کیا ہے پنجاب میں، اور اس جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں 2 دن وہ لاہور میں ان کا جو اسٹے ہے آج اور کل، اس دوران جو چائنیز جو بلیک میلر تھے جنہوں نے خواتین کے ساتھ شادیاں کی، اس ایشو پہ، اس ایجنڈے پر بھی ان سے بات ہو رہی ہے یا بات میں ہوئی ہے؟ اگین ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خصوصاً دیکھیں قلم کی جو طاقت ہوتی ہے، قلم کی جو نوک ہوتی ہے وہ تلوار کی جو دھار ہے اس سے تیز ہوتی ہے. بہتر تو یہ تھا کہ اس پریس کانفرنس کو ہم کسی اچھے کام کے لیے کرتے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو چائنیز کا یہاں پہ یہ معاملہ آیا ہے تو کیا اس میں پاکستانی شامل نہیں؟ اس میں جو پاکستانی شامل ہیں، جو چائنیز شامل ہیں، وہ تمام کے تمام مجرم ہیں. یہ ایف آئی اے کے ڈومین میں آتا ہے. وفاق میں چائنیز امبیسڈر از آلریڈی ورکنگ آن دیٹ اور وہ ہمارے ساتھ سیم پیج پہ ہیں جہاں پہ فراڈ ہوا ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے اور جس نے بھی یہ جو شریک ہیں اس فراڈ میں، بہت سارے پکڑے گئے ہیں، بہت سارے پکڑے جائیں گے، اینڈ دا لا ول ٹیک اٹس کورس. اچھا بخاری صاحب آپ نے جی میاں صاحب بتائیں. میاں صاحب کی سن لیں، پیچھے بیٹھے ہیں میاں صاحب، اللہ رحم کرے. جب پیچھے بیٹھتے ہیں تو سوال پھر تگڑا ہوتا ہے. میاں صاحب آپ نے میری بات میں پشتونوں کے لیے کتنی عزت اور کتنی قدر اور آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ آپ میری اصلاح فرما دیں. میں نے کہا کہ وہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں. میں نے کہا کہ وہ اتنے عزت دار ہیں کہ جتنے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1948 میں، 1965 میں، 1971 میں پاک فوج ایک یونٹ ہے، مگر اس میں ہمارے پٹھان افسروں نے جس طرح قربانی دی. بات یہ ہے کہ ان کے جو سادہ لوگ ہیں، ان کے سادہ لوگوں کو ایک چھوٹا گروپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ استعمال نہیں ہوں گے. وہ محب وطن پاکستان ہے. بخاری صاحب کے ان کے مطالبات وہ پبلکلی ڈیمانڈ کرتے ہیں بھارتی سرنگیں ختم کی جائیں،
اور مسنگ پرسنس کا معاملہ یہ وہ جس کے اوپر کورٹس نے بھی ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. وزیر اعظم بھی آپ ہی کی جماعت کے سربراہ ہیں. جی وزیر اعظم ہی سربراہ ہیں ملک کے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے ان کے مطالبات کا ابھی آپ ذرا غور کیجئے جو میں نے عرض کیا آپ کو. میں نے کہاں پہ یہ کہا کہ سیاسی جدوجہد کا حق نہیں ہے, سیاسی نظریات کا. میں نے کہا سیاست کریں اور اپنے لوگوں کی آواز کے مطابق کریں, مگر سیاست میں اور ملک دشمنی میں بڑا فرق ہے. ان کا ڈیمانڈ تھی مین دھارے میں آئیں, ہم لے کے آئے الحمدللہ. یہ تو امتیاز پی ٹی آئی کو جاتا ہے بلکہ ساری پارلیمنٹ نے ان کو دیا. اس میں مجھے میں کبھی اس طرح نہیں کی کہ کسی کا حق چھینوں, ساری پارلیمنٹ نے ان کو دیا. صرف مولانا صاحب کو ذرا اس میں مسئلہ تھا, باقی سب لوگوں نے کیا. اب عرض یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں. آپ دیکھیں کہ سیٹیں بھی ان کی پہلے کم آئیں آبادی کے تحت, اب پارلیمنٹ نے ان کی سیٹیں بھی اور بڑھا رہی ہیں. وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, مگر جو لوگ وہاں سیاست کریں وہ سر آنکھوں پہ وہ ضرور کریں, اپنے لوگوں کی بات اٹھائیں. جو لوگ جو ہیں, جو لوگ ہمارے دشمنوں کی زبان بولے تو پھر ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے. باقی رہی بات وہاں کی ڈیولپمنٹ کی, یو ول سی ان دا فیوچر وہاں ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے, وہاں پہ سکولز کیسے آتے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کیسے آتی ہیں. اور مسنگ پرسنز کا دیکھیں, مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ایک گوادر میں بھی پیچھے مسنگ پرسن حملہ کیا تھا, وہ مسنگ پرسن کہاں سے آ گیا, مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ تو یہ سیاست کے طور ہو سکتا ہے. جو گوادر میں مارا گیا حمل خان, وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ مسنگ پرسن کب سے تھا؟ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیاست پاکستان کی دشمنی میں نہیں ہونی چاہیے. پشتون اور پختون ہمارے لیے قابل احترام اور محب وطن پاکستانی ہیں.